الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو ہماری جو ہے وہ اصول لفظیہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے. علیکم السلام. تو ہم نے کہا یہ جو اصول لفظیہ ہیں دو طرح کے ہیں. ایک دفعہ آپ کو شک ہوتا ہے لفظ کے معنی موزولہ میں، یعنی اس کے حقیقی معنی میں کہ کیا یہ اس لفظ کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے. تو ہم نے کیا کہا، تین علامات ہیں، تین میں سے مصنف نے دو کو قبول کیا، ایک کو قبول نہیں کیا. کہا پہلی علامت تبادر ہے، اور دوسری علامت کیا ہے، وہ صحت الحمل و سلب صحت الحمل ہے، حمل کا صحیح ہونا ہے اور حمل کے سلب کا صحیح ہونا ہے. اور تیسری کا عموم ہے، یعنی لفظ کا عموماً استعمال ہونا دلیل ہے کہ یہ اسی میں حقیقت ہے. تو اس کو رد کر دیا کہ کیا یہ علامت کیا ہے، نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بحث میں ہم داخل ہوئے. یہ جو بحث ہے ہماری وہ اس بارے میں شک نہیں ہے، علیکم السلام، کہ کیا لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا. نہیں، معلوم ہے ہمیں کہ لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معانی کون سے ہیں. یہاں پہ اب کس میں ہے، مراد متکلم کیا ہے لفظ سے، یعنی شک کس میں ہے. ہاں، فی مراد المتکلم میں شک ہے کہ مکلم اس کا متکلم کا یہاں کیا ارادہ ہے، حقیقی ہے یا مجازی. جیسے میں نے کل کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سے ہمیں پتہ ہے کتاب کا معنی حقیقی کیا ہے. یہاں پہ شک کس بات میں ہے، شک اس میں ہے کہ متکلم کا کیا ارادہ ہے اس سے، کہ وہ کتاب سے مراد اس کی کیا ہے، قرآن ہے، کتب سماویہ ہیں. واضح ہے بات یہ. تو اس بارے میں کیا ہے، تو اس طرح اگر شک ہو جائے تو کیا کریں گے، پھر کس معنی پہ حمل کریں گے. علیکم السلام، مراد متکلم میں اگر شک ہو جائے تو لفظ کو کس معنی پہ حمل کیا جائے گا، کیا مراد لیا جائے گا لفظ سے. تو اس کے لیے انہوں نے اصول ہمارے پاس مترتب کیے ہیں اور انہیں اصول لفظیہ کہتے ہیں. واضح، ان کو علامات کہتے ہیں، انہیں اصول کہتے ہیں. وہ جو تین کل ہم نے بیان کیے تھے وہ علامات ہیں، حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے علامات ہیں. وہ انہیں کیا کہتے ہیں، اصول کہتے ہیں. یہ اصول لفظیہ ہیں. جب بھی آپ کو لفظ میں شک ہو جائے تب ہم یہ ذہن میں رکھیں، مقصد جو ہے ان اصول کا وہ کیا ہے، مراد متکلم. تو کیا کریں گے، ان پہ حمل کریں گے. اصالت الحقیقہ مراد لیں گے، اصالت العموم مراد لیں گے، اصالت الاطلاق مراد لیں گے، اصالت الظہور مراد لیں گے. واضح ہے، یہ اصول ہیں ہمارے پاس. طبعاً کبھی شک ہوگا کہ معنی حقیقی مراد ہے یا مجازی، تو حقیقی مراد لیں گے. واضح ہے بات یہ. کبھی شک ہو گیا کس میں عام مراد ہے یا خاص، تو عام مراد لیں گے. اس طرح کبھی شک ہو گیا مطلق مراد ہے یا مقید، تو کیا مراد لیں گے، مطلق. اس طرح شک ہو گیا کہ ظاہری معنی مراد ہے یا خلاف ظاہر، ظاہری معنی. اسی طرح واضح ہوگی بات یہ. دیکھیے گا ہم یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا اما النحو الثانی فالمرجع فیہ لاثبات مراد المتکلم الاصول اللفظیہ. اس میں مرجع کیا ہے، متکلم کی مراد کو ثابت کیا جاتا ہے. وہذا البحث معقود لاجلها فینبغی الکلام فیہا من جہتین، اولا فی ذکرہا و ذکر مواردہا، ثانیا فی حجیتہا و مدرک حجیتہا. پہلے ان کے موارد ذکر کریں گے، کتنی تعداد ہے ان کی، کتنے اصول ہیں یہ، پھر ذکر کریں گے کہ کیا یہ اصول حجت ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو حجیت پہ دلیل کیا ہے. الاصول اللفظیہ و مواردہا. اما من جہت الاولی فنقول اہم الاصول اللفظیہ ما یاتی اصالت الحقیقہ و موردہا. دیکھیں، ما اذا شک فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ. آپ کو شک ہو گیا ہے کہ معنی حقیقی مراد ہے لفظ سے یا معنی مجازی مراد ہے، اس بارے میں شک ہے. بأن لم يعلم وجود القرینہ علی ارادت المجاز. معنی مجازی کے وجود پہ کوئی قرینہ نہیں، ما احتمال وجود ہے، احتمال ہے کہ شاید قرینہ کیا ہے وہ. فیقال حینئذ الاصل الحقیقہ، اے الاصل ان نحمل الکلام علی معنیہ الحقیقی. اصل کیا ہے، اسے کس پہ حمل کریں گے، معنی حقیقی پہ. فیکون حجہ فیہ للمتکلم علی السامع
وحج فیہ للسامع علی المتکلم، متکلم کی طرف سے سامع پہ حجت ہے، سامع کی طرف سے. فلا یسع من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقہ، یہاں سامع کیا ہے؟ پھر وہ حقیقت کی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. بأن یقول للسامع انی اردت، بأن یقول للمتکلم لعلک اردت المعنی المجازی. علیکم السلام. یہ کہے جی شاید آپ کا مراد کیا ہے؟ معنی مجازی ہو، یہ اس کا عذر کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے. ولا یحصل اعتذار من المتکلم ان یقول للسامع، اس طرح متکلم کی طرف سے عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اگر وہ کہتا ہے جی میری مراد معنی مجازی تھا، اسے کہا جائے گا اگر تمہاری مراد معنی مجازی تھا تو قرینہ خاصہ ذکر کرتے، انی اردت المعنی المجازی. واضح ہوگی بات یہ. لہٰذا اگر شک ہو جائے کس چیز کے بارے میں کہ متکلم کی مراد معنی حقیقی ہے یا مجازی، جبکہ کسی ایک پہ دلیل بھی نہیں ہے، کو قرینہ خاصہ نہیں ہے، نہ مجازیت پہ نہ حقیقت پہ. اگر قرینہ خاصہ موجود ہو فبہا، پھر تو قرینہ کے ساتھ جائیں گے نا. جو قرینہ کہے گی اس کے مطابق عمل کریں گے. کہے گی یا کہے گا؟ کہے گی، کوئی نہیں، واضح ہوگی بات یہ. تو اس کے مطابق چلیں گے جو وہ کہے گا یا کہے گی. تو اگر قرینہ خاصہ دلالت کرتا ہے معنی حقیقی پہ تو کہیں گے معنی حقیقی مراد ہے. اگر قرینہ خاصہ دلالت کرتا ہے معنی مجازی پہ تو فبہا. لا، ہمیں مشکل ہے، شک ہے دونوں طرفوں کا، حقیقی کا بھی مجازی کا بھی. تو کس پہ عمل کریں گے؟ لہذا حقیقت پہ عمل کرتے ہوئے ضروری ہے. اصل میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ اصول؟ قرآن و سنت میں اگر ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے، مراد متکلم کون ہے یہاں پہ؟ اللہ اور رسول اور ائمہ، کیا ہے ان کی مراد؟ ما ندری. کس پہ عمل کریں گے؟ معنی حقیقی. دیکھیں گے لغت میں معنی حقیقی کیا ہے، اس کے مطابق آثار مترتب کریں گے. اب اگر کل کو جو ہے وہ شارع مکلف کی طرف سے عذر قبول نہیں کرے گا، کہے جی نہیں جی وہ آپ نے شاید حقیقی مراد لیا ہے کہ میری مراد حقیقی نہیں تھی، میں نے مجاز پہ عمل کیا ہے، تو شارع قبول نہیں کرے گا عذر کو. کیوں؟ شارع نے کہا میں نے آپ سے کہا ہے جب آپ کو شک ہو جائے تو کون سا معنی لو؟ حقیقی معنی. اس طرح شارع بھی مکلف کے خلاف عقاب کا عذر نہیں کر سکتا کہ جی میری مراد مجازی تھی، تم نے کیوں حقیقی کے مطابق عمل کیا. تو مکلف کیا کہے گا؟ مولانا صاحب اگر آپ کی مراد مجازی تھی تو اس پہ قرینہ خاصہ ذکر کرتے، آپ نے تو قرینہ خاصہ ذکر نہیں کیا. واضح ہوگی بات یہ پہلا مورد. دوسرا اصالت العموم. وموردها ما اذا ورد لفظ عام. دیکھیں وشک فی ارادت العموم منہ او الخصوص. لفظ عام وارد ہوا ہے، ہمیں شک ہو گیا مادری بھی اس سے مراد عام ہے یا خاص. اے شک فی تخصیص ہی، شک ہے کہ اس کے لیے تخصیص وارد ہوئی ہے یا نہیں. فیقال حینئذ الاصل العموم. کس پہ عمل کریں گے؟ فیکون حجہ فی العموم علی المتکلم او السامع. تو دونوں پہ کیا رہے گے؟ حجت. سامع اور متکلم دونوں پہ حجت رہے گی. واضح ہو گئی یہ بھی. تیسرا دیکھیں جی، کس کو؟ موردها ما اذا ورد لفظ عام، عام لفظ وارد ہوا ہے، وشک فی ارادت العموم منہ او الخصوص. شک ہے کہ مادری اس سے مراد خاص ہے یا عام. اے شک فی تخصیص ہی، تخصیص میں شک ہے کہ اس عام کی تخصیص وارد ہوئی ہے یا نہیں. فیقال الاصل العموم فیکون حجہ فی العموم علی المتکلم او السامع. متکلم اور سامع دونوں پہ کیا رہے گا؟ اصالت الاطلاق. موردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات و قیود. لفظ مطلق وارد ہوا اور اس کے حالات اور قیود ہیں. یمکن ارادت و بعضها منہ، ممکن ہے کہ مولا کی مراد کیا ہے اس میں سے بعض ہو. وشک فی ارادت حاصل بعض، ان بعض کے بارے میں شک ہے لاحتمال وجود القید، قید کے وجود کے احتمال کی وجہ سے شک ہو گیا. مولا نے کہہ رکھا کہ آزاد کرو غلام، ہمیں شک ہے مادری ممکن ہے اس کی مراد مومن ہو، مطلق غلام نہ ہو. تو شک کے مورد میں کیا کریں گے جبکہ کوئی قرینہ خاصہ موجود نہیں ہے کہ مراد اس کی مومن ہی ہے. ہاں تو اصالت الاطلاق. فیقال الاصل اطلاق فیکون حجہ علی السامع والمتکلم کا قولہ تعالی احل اللہ البیع. اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ بیع کو حلال. جو بھی بیع ہے، علیکم السلام، جو بھی بیع ہے وہ حلال ہے، کوئی بھی بیع ہو. اب ممکن ہے کہ لفظ بیع سے مراد اس کی وہ خاص بیع ہو،
تو کہیں گے نہیں، کیا جاری کریں گے؟ اصالت الاطلاق جاری کریں گے. فلو شکا مثلا فی البیع انہ حل یشترط فی صحتہ ان ینشا بلفظ عربیہ، اگر شک ہو جائے کیا وہی بیع ہوتی ہے جو عربی میں صیغہ جاری کیا جائے، فإننا نتمسک باصالۃ اطلاق البیع فی الآیہ، تو اصالت الاطلاق جاری کریں گے آیت میں. کیا کریں گے؟ لنفی اعتبار ھذا الشرط والتقیید بہ، کہیں گے اس کی کوئی قید موجود نہیں ہے. فنحکم حینئذ بجواز البیع بالفاظ غیر العربیہ، لہذا بیع جائز ہے حتیٰ کیا ہے؟ غیر عربیت میں ہی کیوں نہ جاری کیا جائے. اگر غلام میں شک ہو گیا تو پھر مومن کرنا ہے کوئی اور، تو پھر اصل یہ ہے کہ کوئی بھی آزاد کر سکتا ہے. مومن وہی اس پہ اطلاق پہ عمل کریں گے. عموم اور اطلاق میں کوئی فرق نہیں نا، الا علامات میں فقط فرق ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. واضح ہوگی بات یہ. اصالت و عدم التقدیر وموردها ما اذا احتمل التقدیر فی الکلام، شک ہے کلام میں کوئی شے مقدر ہے یا نہیں. ولیس هناک دلالہ علی التقدیر، اور کلام کے مقدر ہونے پہ کوئی قرینہ خاصہ بھی نہیں. فالاصل عدم التقدیر، اصل کیا کہیں گے؟ کوئی مقدر نہیں. ویلحق باصالت عدم التقدیر اصالت عدم النقل، اسی کے ساتھ ملک کریں گے کس کو؟ شک ہو گیا مادری یہ لفظ منقول ہے یا نہیں، اصل کیا ہے؟ نہیں ہے. واصالت عدم الاشتراک، شک ہو گیا مادری لفظ مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ عدم. واضح ہوگی بات یہ. وموردهما ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له. جی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی نا، نہیں یہ آگے ذکر کی گئی علیحدہ طور پہ. ہاں ہاں علیحدہ ہیں یہ. واضح ہوگی بات یہ. بس مصنف اختصار کر گئے ہیں، ویسے یہ بھی علیحدہ ہیں، اصالت و عدم التقدیر، اصالت و عدم النقل، اصالت یہ اتنی نہیں ہے، اختصاراً یہاں ذکر کی ہے. ویسے ہر مورد جہاں پہ آپ کو مراد متکلم میں شک ہے اصل جاری اس کو اصلی معنی پہ کیا کریں گے؟ حمل کریں گے. اصل عموم ہے، اصل اطلاق ہے، اصل عدم النقل ہے، اصل عدم الاشتراک ہے. یہ سارے معانی جو ہیں یہ عارض ہوئے ہیں چیزوں پر. اصل مشترک نہیں تھا نا، بعد میں اشتراک ہوا. اصل نقل نہیں تھا، بعد میں نقل ہوا. یہ اس طرح کہیں گے اصل عدم نقل ہے، یہاں پہ عدم اشتراک ہے. وموردهما ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، احتمال ہے کہ یہ جو جس لفظ کے لیے وضع ہوا ہے اس کا معنی ثانی، جیسے لفظ صلاۃ معنی دعا ہے نا، بعد میں نقل ہوا کس کے لیے؟ صلاۃ، ارکان مخصوصہ کے لیے. اب کسی لفظ میں شک ہو جاتا ہے مادری یہ نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْاحْتِمَالُ، اگر یہ احتمال ہے مع فرض حجر المعنى الاول، اور پہلے معنی کو وہ کیا کر چکا ہے، وهو المسمى بالمنقول، اسے منقول کہتے ہیں. جیسے صلاۃ آج کے دور میں اس کا اصلی معنی تو ہاں ارکان مخصوصہ ہے، بعد میں نقل ہو گیا کس میں؟ نماز ارکان مخصوصہ میں، تو یہ منقول ہے. واضح ہوگی بات یہ. وہ کہتے ہیں فالاصل عدم النقل. ہاں اگر شک ہو جائے کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اصل کہیں گے عدم النقل ہے. وَإِنْ كَانَ مَا عَدَمْ هَذَا الْفَرْض وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُشْتَرَكِ، اور اگر یہ فرض موجود نہیں تو کیا کہیں گے؟ اسے مشترک کہیں گے. فالاصل عدم الاشتراک، وہاں بھی اصل کیا ہے؟ عدم اشتراک ہے. ایک لفظ کے معانی زیادہ تھے، پہلے تمام میں استعمال ہوتا تھا، بعد میں شک ہو گیا کہ کیا یہ تمام کو چھوڑ کے کسی ایک میں نقل ہوا ہے نہیں ہوا. اگر کہیں گے نقل ہو چکا ہے تو کہیں گے منقول ہے، اگر نہیں ہوا تو کہیں گے کیا ہے؟ مشترک ہے. یہ واضح ہوگی بات یہ. اگر لفظ صلاۃ جو ہے وہ پہلے مشترک تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی بس دعا کے لیے، بعد میں اس کے لیے کیا کیا گیا؟ نیا معنی وضع کیا گیا شارع کی طرف سے کہ جی صلاۃ آج کے بعد ان کو کہتے ہیں. الفاظ عبادات سارے اسی طرح ہیں نا، زکوٰۃ، حج، صوم، یہ خمس، یہ سب اسی طرح ہیں معانی. ان کے ذاتی معانی تھے لغت میں، شارع نے بعد میں کیا کیا؟ وہ نئے معانی کے لیے اس وجہ کہتے ہیں ان کی جو وضع ہے وہ کیا ہے؟ وضع تشریعی ہے یا تشرعی ہے، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ اس میں ہی. اب لفظ صلاۃ جب دعا میں استعمال ہوتا ہے تو قرینہ خاصہ کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کی کس کے لیے تھی؟ وضع دعا کے لیے، لیکن بعد میں کیا ہو گئے؟ یہ نقل ہو گئے. لہٰذا اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے نقل اور عدم نقل میں تو اصل کیا؟ عدم نقل. اس طرح شک ہو جاتا ہے اشتراک اور عدم اشتراک میں تو اصل کیا ہے؟ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، اگر شک ہو جائے تو کس پہ حمل کریں گے؟ معنی اول پہ. واضح ہوگی بات یہ.
ما لم یثبت النقل والاشتراک، جب تک نقل اور اشتراک ثابت نہیں ہوتا معنی اول مراد لیا جائے گا. اما اذا ثبت النقل، اگر نقل ثابت ہو جاتا ہے قرینہ خاصہ سے، فإنه يحمل على المعنى الثاني، تو نقل کے مطابق معنی کیا ہے وہ لیا جائے گا. وإذا ثبت الاشتراک فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في إحدى المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك. اگر اشتراک صاحب واضح ہے پھر تو کسی ایک پہ عمل نہیں کر سکتے نا، پھر تمام معانی کے لیے ہے جس معنی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں قرینہ خاصہ. جیسے عین ہے، لفظ عین لفظ مشترک ہے، مختلف معانی ہیں اس کے، اگر چاہتے ہیں کسی ایک میں استعمال کرنا تو کیا لانا پڑتا ہے قرینہ خاصہ. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے، کوئی بس بحث نہیں ہے، واضح سی بات ہے آج. اصالت الظہور وموردها ما اذا كان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص، لفظ کا ظہور معنی خاص میں ہو، لا علی وجہ النص فیہ، جبکہ اس میں کیا ہے کوئی نص بھی موجود نہیں ہے، الذی لا یحتمل معه الخلاف، حتیٰ کہیں کہ اس کے خلاف معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں جو لفظ کتاب کا ظہور ہے وہ کس میں ہے؟ قرآن میں. ظہور ہے قرآن میں، اس کا نص نہیں ہے کہ بس قرآن ہی مراد ہے اور نہیں لیا جا سکتا. خلاف کا احتمال ہے، ممکن ہے کتب سماویہ جمی ہوں الف لام کو معنی کرتے ہوئے، یا قرآن سے کتاب سے مراد فقط قرآن صامت نہیں ناطق بھی شامل ہے، جیسے بعض صحیح روایات بھی ہیں، لہذا لے سکتے ہیں یہاں ظہور جو کتاب کا ہے وہ جمیع الاحتمالات شامل ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، امیر المومنین میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہادی ہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہادی ہے، اور کتب سماویہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہادی لیا جا سکتا ہے مراد مان. کہتے ہیں خلاف ظہور. اب اگر یہاں شک ہو جائے تو کس پہ عمل کریں گے؟ جو معنی ظاہر ہو رہا ہے اس پہ، شک کے مورد میں وہاں عمل کریں گے اس کو. اور یہ جو معنی ظاہر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے حقیقی معنی ہو، کیونکہ یہاں پر حقیقی معنی تو ہم مراد ہی نہیں لے رہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں. اس کا جو حقیقی معنی ہے کتاب کا وہ تو کوئی بھی کتاب ہے، طبعاً مراد نہیں ہے یہاں پہ، مراد متکلم نہیں ہے. مراد متکلم اور تین معانی میں سے کوئی ایک ہے. ایک قدر متیقن ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ قرآن. اضافی میں شک ہے ہمیں کہ کیا کتب سماویہ بھی شامل ہیں ہدایت کے اعتبار سے، جیسے ہم کیا ہدن للمتقین، یا امیر المومنین بھی شامل ہیں. طبعاً سارے شامل ہیں اگر دیکھیں تو، امیر المومنین بھی ہادی ہیں، کتب سماویہ بھی کیا ہیں. اگر کتب سماویہ اپنی اصل پہ باقی ہوں تو ان میں تحریف نہ ہو تو وہ بھی کیا ہیں؟ ہادی ہیں. اس اعتبار سے شامل کیا جا سکتا ہے. اگر قرائن خاصہ نہ ہو تو کس پہ عمل کریں گے؟ قدر متیقن پہ. یہی تفسیر قرآن ہے. کس پہ عمل کریں گے؟ مراد یہاں سے فقط کیا ہے؟ قرآن ہے، کیونکہ باقیوں پہ ہمارے پاس دلیل خاص موجود اگر ہے تو شامل کر لیں گے، نہیں ہے تو یہ موردها ما اذا كان لفظ دیکھیں ظاہرا فی معنی خاص، لفظ کیا ہے؟ معنی خاص میں، جیسے میں نے کہا کس میں ظاہر ہے معنی خاص؟ قرآن میں. لا علی وجہ النص فی ہے، لیکن اس میں نص نہیں ہے کہ بس یہی مراد ہے. اگر نص ہوتی تو پھر تو احتمال ہی نہیں تھا. الذی لا یحتمل معه الخلاف، کہ جس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ احتمال خلاف نہیں ہوتا. بل کان یحتمل ارادت خلاف الظاہر، خلاف ظاہر کا بھی احتمال کیا ہے؟ موجود ہے. فإن الاصل حینئذ یحمل الکلام علی الظاہر فیہ، اصل کیا ہے؟ کلام کو کس پہ عمل کریں گے؟ ظاہر پہ. وفی الحقیقہ ان جمیع الاصول المتقدمہ راجع الی ھذا الاصل، تمام جو سابقہ اصول ہیں وہ یہی اسی اصالت الظہور. اگر ظہور اطلاق میں ہے تو اطلاق سے تمسک کریں گے، اگر ظہور عموم میں ہے تو عموم سے تمسک، اگر ظہور عدم تقدیر میں ہے تو عدم تقدیر سے تمسک کریں گے، اگر ظہور حقیقت میں ہے تو حقیقت سے تمسک کریں گے. تو سابقہ اصول اس پر پڑھتے ہیں اصالت الظہور کی طرف. لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاہر فی الحقیقہ، وما احتمال تخصیص ظاہر فی العموم، اگر تخصیص کا احتمال ہے تو عموم میں ظاہر ہے. وما احتمال تقیید ظاہر فی الاطلاق، اگر تقیید کا احتمال ہے تو کس میں ظاہر ہے؟ اطلاق میں. وما احتمال تقدیر ظاہر فی عدم تقدیر. فمعدہ اصالت الحقیقہ، دیکھیں نفس معدہ اصالت الظہور، جو معدہ ہی نہیں مانا،
اصالت الحقیقہ کا ہے، وہی معنی کس کا ہے؟ اصالت الظہور کا ہے، فی مورد احتمال المجاز، ہاں وہاں مقابلے میں احتمال کس کا ہے؟ مجاز کا. و معدہ اصالت العموم هو نفس معدہ اصالت الظہور فی مورد احتمال تخصیص، ہاں مقابلے میں احتمال کس چیز کا ہے؟ تخصیص کا ہے. وہاکذا فی باقی الاصول المذکورہ، اس طرح باقی تمام اصول میں تمام کے تمام اصول کہاں پلٹتے ہیں؟ اصالت الظہور کی طرف. اصالت الظہور کہیں یا اصالت الحقیقہ، دونوں ایک ہیں، مقابلے میں احتمال ہے مجازیت کا. واضح ہوگی بات. اس طرح کیا کہیں گے؟ کہیں گے اصالت الاطلاق کہیں یا اصالت الظہور، مقابلے میں احتمال ہے تقیید کا. اصالت العموم کہیں، مقابلے میں احتمال ہے تخصیص کا. اصالت العدم التقدیر کہیں، مقابلے میں احتمال ہے تقدیر. اسی طرح واضح ہوگی بات یہ. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الاصول باصالت الظہور، کہتے ہیں اگر ان تمام اصول کو چھوڑ کے بس اصالت الظہور کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ ظاہر ہو کسی معنی خاص میں اور مقابلے میں احتمال ہو تو اصل یہ ہے کہ اسے ظہور پہ حمل کریں گے تو کافی. کان تعبیر صحیحا معدیا للغرض، تو تعبیر صحیح تھی اور غرض کو کیا ہے کہ بیان کرنے والی تھی. بل کلھا یرجع اعتبارها الی اعتبار اصالت الظہور، بلکہ تمام کہاں پلٹتے ہیں؟ اصالہ ظہور کی طرف. فلیس عندنا فی الحقیقہ الا اصل واحد، حقیقت میں ایک ہی اصل ہے، وہ اصالت الظہور. آج کے بعد یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو بحث خارج تک فائدہ دے گی کہ اصالت الظہور کہاں جاری ہوتی ہے. تبادر اور سلب یہ دونوں اصلیں کہاں جاری ہوتی ہیں اور ظہور کہاں جاری ہوتا ہے؟ وہ جاری ہوتی ہیں جب معنی حقیقی کے بارے میں شک ہو جائے، یہ جاری ہوتی ہیں جب مراد متکلم میں شک ہو. معنی حقیقی معلوم ہونے کے بعد یہ شک ہے کہ مولا کی مراد یہاں کون سی حقیقی ہے یا مجازی، تو اصالت الظہور جاری کرتے ہیں. بخلاف وہاں اصلا معنی ہی معین نہیں، معنی کی تعیین کرنی ہے آپ نے کون سی مراد ہے. وَلِذَا لَوْ كَانَ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْمَجَاز، اگر کلام کا ظہور مجاز میں ہے، وَأُحْتُمِلَ إِرَادَةُ الْحَقِيقَةِ إِنْ عَكَسَ الْأَمْرُ، دقت کیجیے گا، اگر ظہور کس میں ہے؟ اس کا مجاز میں. اب احتمال ہو گیا کہ پتہ نہیں مولا کی مراد حقیقت ہے انہیں، کس پہ عمل کریں گے؟ مجاز پہ. کلام کا ظہور مقید میں ہے، آپ کو شک ہو گیا، ممکن ہے اس کی مراد کیا ہے؟ مطلق ہو، تو کس پہ عمل کریں گے؟ مقید میں عمل کریں گے. کلام کا ظہور اس طرح تخصیص میں ہے، کلام کا ظہور تقدیر میں ہے. اگر شک ہو جائے ان موارد میں تو اصل کس کو دیکھنا ہے؟ کلام کا ظہور کس میں ہے. اس کے بعد جو احتمال زائد ہے اس کی نفی کریں گے. تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو تعین کرنا ہے کہ کلام کا ظہور کس میں ہے. اب آپ کے ہم کیسے پتہ چلے ہمیں کہ ظہور کیا ہوتا ہے؟ تو جو اول امر میں جو معنی ظاہر ہو رہا ہے آپ کے لیے اسے ظہور کہتے ہیں. جو ابتدائی نظر میں معنی اس کا ظاہر ہوتا ہے وہ ظہور ہے. اس کے خلاف جو بھی احتمال ہوگا، اگر تو اس پہ دلیل خاص موجود ہے تو اس احتمال کو اخذ کریں گے، نہیں موجود لفظ کو اس کے اصلی معنی پہ حمل کیا جائے گا. واضح ہے بات. ہاں بعض اوقات یہ ہے کہ اصلاً آپ کے پاس ظہور ہی نہیں ہے، تب کلام مجمل ہوگی، پھر قرائن خاصہ کے ذریعے اس کی کیا کی جائے گی؟ تعیین کی جائے گی. جیسے میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں، جیسے قرآن میں آیت ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک، آپ کا رب کیا ہے؟ پاک ہے، پاکیزہ ہے. رب العزت ہے، یہ قسم ہے. پھر اما یصفون، جس سے تم کیا کرتے ہو؟ اسے متصف کرتے ہو. اب کس سے متصف کرتے ہیں؟ مجمل ہے یہ کلام، ہم متصف کرتے ہیں اس کو کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے. واضح ہے بات. یہ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، غفار ہے، وہ متکبر ہے. یہ سارا ہم اس سے کرتے ہیں. مقابلے والے جو تھے وہ عیسیٰ کے ماننے والے، وہ متصف کرتے تھے کہ یہ حضرت مریم کا شوہر ہے، یہ عیسیٰ کا والد ہے. واضح ہے. موسیٰ والے کہتے تھے یہ عزیر کا والد ہے. تو یہاں پہ نفی کس کی جا رہی ہے؟ کلام مجمل ہے. تب ہم دیکھنا پڑے گا کہ روایات میں جا کے کہ اس سے مراد کیا ہے. اب وہ جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں ان آیات سے وہ اپنا معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے، مولوی کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بلند ہوں، لہذا وہ خالق تو سلمان ہے. ہاں یہ نہیں وہ تونسوی کا کلپ ہے یہ.
اب مجھے بتائیں، اب اسے کہا جا سکتا ہے بندہ عالم ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. شان نزول آیت کا کیا ہے اصل میں؟ وہ عیسیٰ والے جو کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کی نفی کے لیے تھا. جو تم کہتے ہو، متصف کرتے ہو اللہ اس سے بلند ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ شوہر ہے کسی کا، اللہ بلند ہے اس سے. لیکن قرآن میں مجمل ہے یہ بات. اس کو وہ کیا کرتے ہیں، ان الفاظ سے کھیلتے ہیں. کھیلنے کے ذریعے کیا کرتے ہیں، وہ چند دن کی دنیا حاصل کرتے ہیں اور بعد میں وہ دنیا بھی نہیں رہتی. ظاہر ہے وہ تو یہیں رہ جاتی ہے نا پھر. تو اسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے، جس کے کرنے پہ خدا کی طرف سے کیا ہے، وہ لعنت ہے. تو اس وجہ سے یہ اصول اور یہ قواعد پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کیا سمجھ سکیں، حقائق کو سمجھ سکیں. بات واضح ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو اصل پہ حمل کریں گے. وَقَانَ الْأَصْلُ مِنَ اللَّفْظِ الْمَجَازُ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَصْلَ الظُّهُورُ وَمُقْتَضَاهُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي، تو معنی مجازی پہ حمل کریں گے. وَلَا تَجْرِي صَلَةُ الْحَقِيقَةِ حِينَئِذٍ وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ. کلام کا ظہور تخصیص میں ہے، شک کیا کہ یہ عام ہے تو تخصیص پہ حمل کریں گے. کلام کا ظہور کس میں ہے، تقیید میں ہے. شک ہو جاتا ہے کہ مطلق ہے تو مقید پہ حمل کریں گے. اس طرح جس میں ظہور ہے اسی پہ اس کو کیا کیا جائے گا. مطلب واضح ہو کہ میرا خیال ہے. یہ تھی پہلی بحث. دوسری بحث آ جائیں کہ کیا یہ حجت ہیں یا نہیں، اور اگر حجت ہیں تو اس پہ دلیل کیا ہے. تو دلیل ایک ہی ہے ہمارے پاس اس پہ، وہ ہے سیرہ عقلائیہ. بنا العقلاء اسی پر ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ بھئی عقلاء سے اگر آپ پوچھیں، اس کا تعلق کسی مسلمان، کسی کافر، کسی مذہب سے نہیں ہے. عقلاء اسی طرح کہتے ہیں کہ جب آپ کو معنی حقیقی اور مجازی جو ہے وہ معلوم ہو اور پھر شک ہو جائے مراد متکلم میں، تو عقلاء کا طریقہ کار یہ ہے کس پہ حمل کرتے ہیں، اس کو اصل پہ حمل کرتے ہیں جس میں وہ لفظ کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. اور شارع نے کوئی نیا طریقہ اس کے مقابلے میں بیان نہیں کیا، لہذا اسی کا امضاء کیا شارع نے. لہذا یہ سیرت کیا ہے، حجت ہے عقلاء، اسے دلیل شرعی قرار دیا جاتا ہے. یہ دیکھیے گا، وہی الجہہ الثانیہ من البحث عن الاصول اللفظیہ والبحث عنها یاتی فی بابہ وہو باب مباحث الحجہ. اصل میں بحث کی کہ کیا یہ ظہور حجت ہے یا نہیں، کہاں پہ بحث آئے گی، یہ مباحث حجت میں. ولیکن ينبغي الان ان نتعجل فی البحث عنها، کہتے ہیں جلدی جلدی تھوڑا سا اس کے بارے میں یہاں ہم کیا کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں. لکثرت الحاجہ الیہا مکتفین بالاشارہ فنقول، ہمیں چونکہ حاجت ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں. فنقول ان المدرک والدلیل فی جمیع اصول اللفظیہ واحد، مدرک اور دلیل جو ہے ان تمام اصول لفظیہ میں کیا ہے، ایک ہے. وہوا تبانی العقلاء، وہ کیا ہے، عقلاء کی بنا ہے. کس میں دیکھیں، فی الخطابات الجاریہ بینہم، جو آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں. علی الاخذ بظہور الکلام، کس کو اخذ کرتے ہیں، ظاہر کلام کو. وعدم الاعتناء باحتمال ارادت خلاف الظاہر، خلاف ظاہر کا جو احتمال ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. کما لا یعتنون باحتمال الغفلہ، جیسے کہ وہ نہیں پرواہ کرتے کہ ممکن ہے جی اس سے غفلت ہوئی ہے، نہ. او الخطا او الحزل او ارادت الاحمال والاجمال، نہ وہ کسی کو بھی نہیں لیتے کہ جی میں نے مذاق میں کہا تھا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جی میں تو وہ جو ہے وہ میرا ارادہ احمال محمل تھا، یہاں پہ معنی نہیں تھا، یا میں نے تو مجمل کلام. نہیں، جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے مطابق کیا کرتے ہیں، آثار. میں اگر کہہ دیتا ہوں مولانا میں آپ کو قتل کر دوں گا، عقلاء کیا کہیں گے، یہ جا کے اگر میرے خلاف کیس دائر کرتے ہیں کہ سید نے مجھے کہ آپ کو قتل کر دوں گا، تو میرے جو کلام کا ظہور ہے اس کے مطابق حکم فیصلہ ہو. میں اگر بعد میں کہتا بھی رہوں نہیں میں نے تو وہ میری مراد قتل نہیں تھی، فقط انہیں ڈرا رہا تھا میں، فیصلہ ہو جائے گا خلاف. جو آپ الفاظ بولتے ہیں جو اس کے معنی میں ظہور ہے الفاظ کا، اس پہ کیا کیا جاتا ہے، احکام مترتب. واضح ہوگی. ہاں وہ یہی ہوتا ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، جو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ بولنے سے پہلے کیا کریں، سوچیں، کیونکہ جو آپ کلام بول رہے ہوتے ہیں اس کے آثار ہوتے ہیں. آپ مترتب کریں نہ کریں، سامنے والا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کلام پہ وہ آثار مترتب کر رہا ہوتا ہے. اس کے تحت پھر وہ آپ کی کیا ہے، شخصیت کو جانچتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. آپ کے بولنے کے ذریعے
آپ کا پیمانہ طے کیا جاتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں اس کی باڈی لینگویج دیکھیں اس کی، جو بول رہا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے بندہ شجاع ہے یا یہ واضح ہے. جیسے نواز شریف یو این او میں خطاب کرنے گیا تھا تو بول رہا تھا تو لفظ کانپ رہے تھے اس کے وہ امریکی صدر کے سامنے اس کے لفظ نہیں نکل رہے تھے اس سے، نہیں لفظ کانپ رہے تھے اس کی، یعنی زبان سے لفظ نکلتے ہوئے بھی وہ ہو رہا تھا، کپ کپی طاری ہو رہی تھی. یہ اس کا بولنا کیا حکایت کر رہا تھا کہ بندہ کیا ہے یہاں پہ ڈرا ہوا ہے. تو محمد شہباز شریف نہیں، ان کے بڑے بھائی. بات واضح ہو گئی ہے. حزل یعنی مذاق وغیرہ. فَإِذَا اُحْتُمِلَ الْكَلَامُ الْمَجَاز أَوِ التَّخْصِيص أَوِ التَّقْيِيد أَوِ التَّقْدِير، جب کلام میں احتمال ہو کہ مجاز ہے، تخصیص ہے، تقدیر ہے، کہتے ہیں لا یوقفہم ذالک عن الاخذ بظاہرہ، ظاہر کو اخذ کرنے سے یہ کیا ہے نہیں روکتے. اگر احتمال کی پرواہ و کلا کیا ہے نہیں کرتے تو اس کو ظہور پہ کیا کیا جاتا ہے حمل کیا جاتا ہے. کما یلغون ایضا احتمال الاشتراک والنقل ونحوہما، جیسے کہ وہ ملغا قرار دیتے ہیں اگر احتمال کس چیز کا ہے، اشتراک کا ہے، نقل کا ہے. واضح ہے وہ کیا اور آپ لے لیں اشتراک اور نقل کے علاوہ کیا فرض کر سکتے ہیں. اشتراک معنوی ہے، مثلا کیا اسے کہتے ہیں، جیسے ایک اور ہم نے وہ علم کی اقسام میں سے ایک علم نہیں ہے، وہ کیا نا اس کو کہتے ہیں، ایک تو منقول ہوتا ہے ایک مرتجل ہوتا ہے. مثلا احتمال ہے کہ یہ مرتجل ہے، کہیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ کس پہ عمل کریں گے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے. ولا بد، یہ ہو گیا عقلاء کا طریقہ کار یہ ہے. اب یہ عقلاء کا طریقہ کار کیا ہمارے لیے حجت ہے؟ یہ تب حجت ہوتا ہے جب شارع اس کا امضا کرے، یعنی مقابلے میں کوئی طریقہ ذکر نہ کرے. ولا بد ان الشارع قد امضى هذا البناء، اور شارع نے اس بنا کی کیا کیا ہے، امضا کیا ہے، قبول کیا ہے. امضا یعنی قبول کیا ہے. وجرا فی کتابہ علی طریقتہم ھذہ، اپنے خطابات میں اسی طریقے کو اس نے کیا کیا ہے، قرآن و سنت کو اسی طریقے پہ جاری کیا ہے. وَإِلَّا لَزَجَرْنَا وَنَهَانَا عَنْ هَذَا الْبِنَاءِ فِي خُصُوصِ خِطَابَاتِهِ، اگر اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا تو ہمیں روکتا اور بیان کرتا جی یہ میرا طریقہ ہے، یہ جو عقلاء جس طریقے پہ چل رہے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اولا بین لنا طریقتہ، یا ہمیں طریقہ بیان کرتا. لو کان لہ غیر طریقتہم طریقۃ خاصہ، اگر اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا عقلاء کے طریقے کے علاوہ تو کیا کرتا، بیان کرتا. یجب اتباعها، کہتا کہ جی یہ میرا طریقہ ہے، اس کی اتباع کرنا واجب ہے. ولا یجوز التعدی عنہا الی غیرہا، اس کے علاوہ غیر کی طرف تجاوز کیا ہے، صحیح نہیں ہے. فیعلم من ذلک علی سبیل الجزم ان ظاہر حجہ عنده کما هو عند العقلاء بلا فرق. یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے طریقہ بیان نہ کرنا، ہمیں نہ روکنا، دلیل ہے کہ یہی طریقہ اس کے نزدیک کیا ہے، معتبر ہے اور یہی قابل قبول ہے. بات واضح ہو گئی ہے. لہذا ہمارے پاس اصول لفظی ہیں، کتنے ہم نے ذکر کیے، 4 یا 5، اور یہ چاروں پانچوں پلٹی ہیں ایک کی طرف، وہ اصالت الظہور ہے. اصالت الظہور حجت ہے، حجت دلیل سیرہ عقلائیہ ہے. شارع نے سیرت کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے اور رد نہیں کیا. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد ہے الترادف والاشتراک. لا ينبغي الاشکال فی امکان الترادف والاشتراک. کہتے ہیں یہ مترادف اور مشترک کیا ہیں، یہ بھی کلام میں کیا ہیں. دیکھیں ہم نے وضع سے شروع کیا تھا نا، ہم نے کہا وہ وضع کبھی تعینی ہے کبھی تعینی ہے. پھر ان کی وضع کے اعتبار سے ہم نے 4 قسمیں کی، 4 میں سے چوتھی رد کر کے تیسری کو ثابت کیا. پہلی 2 ثابت تھیں ویسے ہی، اور پھر ہم کس میں داخل ہوئے، حقیقت اور مجاز میں. پھر ہم نے کہا حقیقت اور مجاز کی علامات ہیں. پھر اس کے بعد ہم داخل ہوئے، کبھی شک ہوتا ہے اصل معنی حقیقی میں، کبھی شک ہوتا ہے مراد متکلم میں. یہ مطلب ہم تمام کر چکے. ابھی نیا مطلب ہے کہ کیا الفاظ مترادف اور مشترک معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لا ينبغي الاشکال فی امکان الترادف والاشتراک بل فی وقوعہما فی اللغة العربیہ. لغت عرب میں کیا ہے، مترادف اور مشترک کیا ہیں. فلا یصغى الى مقالۃ من انکرہما، جو انکار کرتے ہیں ان کی کلام کیا ہے، نہیں سنی جائے گی. فلا یصغى، توجہ نہیں دی جائے گی جو انکار کرتا ہے. وَهَذِهِ بَيْنَ أَيْدِينَا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَوَقُوعِهِمَا فِيهَا واضح. کہتے ہیں دیکھیں لغت عرب جا کے وہاں پہ واضح طور پہ ترادف اور اشتراک کیا ہے، موجود ہے. واضح لا يحتاج الى بیان ولا ينبغي ولكن ينبغي ان نتكلم في نشأتهما.
کہتے ہیں یہ بحث کرنا کہ جی کیا ترادف اور اشتراک ہیں یہ نہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حقیقت کا انکار کرنا ہے، کیوں چونکہ عرب میں خارج میں لغات دیکھیں ہر لغت میں مشترک اور مترادف موجود ہیں۔ اصل بحث یہ کرنی چاہیے کیسے ایجاد ہوئے، یہ کیا واضح نے وضع کیا تھا یہ لفظ ہے اس کے لیے اتنے معنی وضع کر، جیسے لفظ مولا ہے، لفظ عین ہے، جیسے انسان اور بشر ہیں، یا واضح نے وضع نہیں کیا؟ جیسے ہم نے سابقہ کہا تھا کہ واضح کون ہے، تو ہم نے کہا تھا ایک شخص ہے، یہ جماعت ہے، ہم نے کہا تھا وہ حاجت ہے۔ ایسے یہاں بھی کہیں گے کہ کیا ایک جماعت ہے، یہاں بھی یہی کہیں گے، چونکہ علیحدہ علیحدہ لغات تھی، ہر لغت نے اپنا معنی معین کیا، بعد میں جب یہ لغات لکھی گئی تو ترادف اور اشتراک ایجاد ہوا۔ مثلا بلی صاحبہ ہیں تو کیا ہے، نجف والے کیا کہتے ہیں اسے، مثلا بیزونہ کہتے ہیں، کربلا والے ہرہ کہتے ہیں، بصرہ والے کتہ کہتے ہیں، وہ لفظ ماہیت تو ایک ہے نا خارج میں، ان کے مختلف کیا ہیں، یہ معانی ہیں۔ تو جب وہ لغت لکھی گئی تو وہ اشتراک ایجاد ہوا، یہاں سے واضح ہے، دیکھیے گا ولیکن ينبغي ان نتكلم في نشأتهما فإنه يجوز ان يكون في من واضح واحد، ممکن ہے یہ کیا ہے، ایک واضح ہے، بیان یازا شخص واحد للفظین لمعنی واحد اور لفظاً لمعنی یہ واضح ہوگی بات، یہ ایک شخص کیا کرتا ہے، دو لفظ وضع کرتا ہے ایک معنی کے لیے، جیسے حیوان ناطق کے لیے انسان اور بشر، اور لفظاً لمعنی یہ ایک لفظ کے لیے دو معنی وضع، جیسے لفظ عین کے لیے کبھی رقبہ ہے، کبھی ناظورہ ہے، کبھی نابیہ ہے، مختلف معنی ہیں عین کے لیے، واضح ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن وَضْع واضعین متعددین، ممکن ہے واضح ایک نہ ہو بلکہ کیا ہیں، متعدد ہوں۔ فتازہ و قبیلہ مثلا لفظ لمعنی و قبیلہ اخرى لفظ اخرى لذالک المعنی، ایک قبیلہ ایک میں استعمال، جیسے میں نے بلی کا کہا ہے، دوسرا کیا ہے، دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، او تازہ قبیلہ لفظ لمعنی و قبیلہ اخرى ذالک اللفظ لمعنی آخر، واضح ایک نے ایک معنی لیا، دوسرے نے اسی کا کیا ہے، دوسرا معنی ترادف کے لیے۔ وَعِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اللُّغَاتِ، جب ان لغات کو جمع کیا گیا بے اعتبار